السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر ایک سائبان ہے، شوہر ایک پہاڑ ہے، شوہر ایک بہتی دریا ہے، شوہر ایک چٹان ہے، شوہر ایک سورج ہے، شوہر اندھیرے میں چاندنی ہے اور تپتے زمیں پہ بادل کی برسات جیسی ہے۔ شوہر بیوی کے لیے اندھیری رات میں چاندنی کا کام ہے۔ شوہر تپتے ریگستان میں کسی سائے سے کم نہیں ہے۔ شوہر اپنی وائف کے لیے لباس سے کم نہیں ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے ہن لباس لکم۔ اور شوہر اپنی بیوی کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے۔ شوہر ایک سائبان ہے، شوہر کی حیثیت ایک سائبان کی ہے۔ بیوی جو اپنی بیوی کو ہر طرح کے حالات میں تحفظ کا احساس دیتا ہے، کبھی قسمت کی سختی کو اپنی تدبیر سے آسان کرتا ہے اور کبھی زمانے کی بے رخی اور اپنی بے لوث محبت کا یقین دلاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کی اکثریت شوہر کی ناشکری کی بنا پر جہنم میں جائے گی۔ شوہر ایک سائبان ہے، شوہر کی حیثیت ایک سائبان کی سی ہے جو اپنی بیوی کو ہر طرح کے حالات میں تحفظ کا احساس دیتا ہے، کبھی قسمت کی سختی کو اپنی تدبیر سے آسان کرتا ہے اور کبھی زمانے کی بے رخی اور بے اعتنائی پر اپنی بے لوث محبت کا یقین دلاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کی اکثریت شوہر کی ناشکری کی بنا پر جہنم میں جائے گی۔ آج معمولی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اپنے تعلیم یافتہ اور خود مختار ہونے کا ذم مرد کے تابع ہونے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ عورت کو مرد کی رعایا کا درجہ حاصل ہے اور مرد سے عورت کے متعلق سوال کیا جائے گا، مگر اس سے یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ عورت مرد کی غلام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز اور عورتوں کے حقوق کے متعلق تھی۔ عورت کا حسن خدمت اور اس کی عزت انکساری میں ہے۔ یہی دو ہتھیار ہیں جن سے شوہر کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ شوہر کا جو ڈھال ہے ناری اور بشری دونوں طرح کے شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن آج کل کی عورتیں یہ چیزیں سمجھتی کہاں ہیں۔ اگر آپ انہیں کچھ سمجھانے پہ بھی آئیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ گیان مت دیں، اور اگر آپ کچھ پیار و محبت سے 2 گھنٹے کی تعلیم بھی انہیں دیں، 2 گھنٹے پیار و محبت سے بتائیں، اگر ان کو کال آ جاتا ہے ان کے میکے کی طرف سے 1 منٹ کا، تو آپ کا 2 گھنٹے کا سمجھانا بیکار جاتا ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھیں، اگر کسی چیز پہ آپ ان سے مشورہ کریں گے، پہلے وہ اپنا نہیں مان کر پہلے آپ کو سنانا شروع کر دیں گے۔ وہ آپ کو سمجھے بغیر کچھ سے ان سپٹ بولنا شروع کر دے گی، آپ کو سمجھے بغیر لان تان کرنا شروع کر دے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت ناشکری کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں جائے گی۔ عورتوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے، اور حقیقت میں بھی عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، لیکن بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جو کم عقل اور ناشکری میں اپنا اچھا خاصا حصہ گنوا بیٹھتی ہے، اچھا خاصا رشتے ختم کر لیتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اس دور کی وہ عورتیں جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہلاتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو ماڈرن کلچر کی رہنما کہلاتی ہے، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو سب سے بڑھ چڑھ کر مانتی ہے، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو ماڈرن خیالات سے تصور کرتی ہے، وہ عورتیں جو آج کل کی تعلیم یافتہ زندگی میں اپنے آپ کو آراستہ مانتی ہے، وہ عورتیں جو اپنی زندگی میں
کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتی، اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھتی ہے۔ ایسی عورتوں کا خیال یہ ہے کہ مرد ان کے لیے ایک زنجیر ہے جو انہیں جکڑتی ہے، جو انہیں پابندیوں میں رکھتی ہے، جو انہیں غلام بناتی ہے۔ لیکن اس کم عقل عورت کو کون سمجھائے کہ ان کی یہ پابندیاں، ان کی یہ زنجیریں، ان کی یہ ان کی روک ٹوک، یہ ساری باتیں ان کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن کون بتائے، ان کم عقل عورتوں کو کون سمجھائے کہ یہ چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہے، جو رب کریم نے تمہارے لیے حق دیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے تعلیمات دی ہے، اس کو تمہارے اوپر نافذ کرتا ہے۔ ایک شوہر ہے جو تمہارا بہتر خیال کرتا ہے، بھلے ہی وہ اظہار کرنا نہ جانتا ہو، بھلے ہی وہ آپ کے اوپر چند ورڈ پیار کے نہ بولتے ہو، بھلے ہی آپ سے محبت کرنے کا طریقہ انہیں نہیں آتا ہو، بھلے ہی انہیں اظہار محبت نہ آتا ہو، لیکن آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن آپ سمجھتی کچھ اور ہیں کہ میرا شوہر تو کٹا جلا ہے، میرا شوہر تو ایک دم گرا ہوا انسان ہے، اور میرا شوہر سب سے زیادہ منحوس انسان ہے، میرا شوہر تو خروس انسان ہے، میں کیسے اس کے ساتھ رہوں گی، میرا گزارا کیسے چلے گا؟ نہیں میرے محترم دوستو، آپ دیکھیں ایسی عورتوں کا نہ تو آخرت بنتا ہے اور نہ ہی دنیا بنتی ہے، نہ ہی سسرالی رشتہ ان سے بنتے ہیں اور نہ ہی میکے کا رشتہ ان سے بنتا ہے۔ دونوں جہاں میں وہ سرخری نہیں ہوتی ہے، دونوں جگہ ان کو تنگ دستی اور ذلت گھیر لیتی ہے۔ اگر آپ واقعی اس چیز کا نظارہ کرنا جانتے ہیں، اگر آپ مانتے ہیں، آپ دیکھیں اپنے سماج میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے گھر میں، کہ وہ عورتیں جو اپنے سسرال کو سسرال نہیں مانتی، کیا ان کا گھر بسا آج تک؟ نہیں۔ وہ عورتیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اوور اسمارٹ گردانتی ہے، کیا وہ کامیاب ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا وہ عورتیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ مانتی ہے، کیا آج وہ کامیاب ہے؟ نہیں۔ عورتوں کی کامیابی انکساری میں ہے، عورتوں کی کامیابی عاجزی میں ہے، عورتوں کی کامیابی نرمی میں ہے۔ جب تک وہ نرم جھک کے رہتی ہے، جب تک وہ سارے رشتوں کو رشتہ داری میں بنائے رہتی ہے، سسرالی رشتے کو بنائے رہتی ہے، میکے کے رشتے کو بنائے رہتی ہے، ہر رشتے کو جوڑنے والی ہوتی ہے، ایسی عورتیں دونوں جہاں میں کامیاب ہوتی ہے، ہر جگہ کامیابی اور کامرانی ان کے لیے قدم چومتی ہے۔ لیکن میں اپنے درد دل آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی ایسی بیماریاں ہیں جن کی نظریں کسی کی نہیں جاتی، جس کی طرف ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ خاص کر ان ماں بہنوں سے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گھر کو جوڑنے والی بنیں، اور ان عورتوں کی ماں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کو شادیاں دینے کے بعد بھی انہیں درس دیتی ہیں، تو انہیں درس دیں، آپ بالکل دیں، ایک اچھی درس دیں، اور ایک گھر جوڑنے کا درس دیں، ان کو لے کے چلنے کا درس دیں، نہ کہ توڑنے والی درس دیں۔ آپ یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رشتہ توڑنے والے کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملتی، اور سخت وعیدیں ہیں اس پہ۔ آپ اپنے گھر کو بھی جوڑیں، اپنی بیٹیوں کو بھی گھر کے جوڑیں، اور ہر رشتے کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور آپ کی بیٹی کی بھی بھلائی ہے۔ اگر انسان ایسا نہیں کرتا ہے، اگر چند شکایتوں کی وجہ سے، چند پریشانیوں کی وجہ سے آپ ایگو میں آ جاتے ہیں، آپ رشتہ ختم کرنے میں آ جاتے ہیں، تو آپ یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ آپ رشتہ کو توڑنے والے نہیں بنے، آپ رشتہ کو جوڑنے والے بنے۔ انسان سب سے برا اس وقت بنتا ہے جب کسی دو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اور اس میں وہ فاصلہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ انسان کی نظر میں تو برا ہے ہی وہ، لیکن وہ اللہ کے نظر میں بھی برا بن جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں بھی برا بن جاتا ہے۔ آپ انسان ہیں،
فرشتہ نہیں۔ آپ سے غلطیاں ہوتی ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہوں گی۔ آپ دعا کریں اور اپنے رب سے توبہ استغفار کریں۔ آپ اپنی غلطیوں کا احساس کریں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے یہ غلطیاں کی ہے۔ آپ واقع یقین مانیں جب آپ توبہ کر لیں گے ان ساری چیزوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ آپ اپنے دل میں اس بات کا عزم کر لیں کہ میں رشتہ جوڑنے والی بنوں گی، میں رشتہ توڑنے والی نہیں بنوں گی۔ اور گھر کے مرد حضرات سنیں، آپ اپنے مردانگی کو پیچھے رکھیں، آپ اپنے ایگو کو سائڈ رکھیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی رشتے کو جوڑ سکتے ہیں، آپ بھی مرد کا بچہ ہیں، آپ بھی مرد جیسا فیصلہ لیں، آپ ایسا فیصلہ لیں جس سے دونوں گھروں میں رہنمائی بنے، آپ کا فیصلہ دونوں گھروں کے لیے صلح بنے، آپ کا فیصلہ دونوں گھروں کے لیے رحمت بنے۔ آپ ایسا فیصلہ نہ لیں جس سے دونوں گھروں کا رشتہ ختم ہو، جس سے دونوں گھر اجاڑ ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ظالم مرد ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے سب سے بدترین مرد ہیں، آپ دنیا کے سب سے بہترین مرد ہیں، آپ دنیا کے سب سے بہترین شوہر بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اسلامی تعلیمات پہ چلنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کچھ جھکنا پڑے گا، کچھ نرمی پیدا کرنی پڑے گی، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے اندر اتارنے پڑیں گے، کچھ آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، کچھ کمپرمائز کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کے اندر ان ساری باتوں کا ایک بہترین نمونہ دکھے گا اور آپ ایک بہترین مرد بنیں گے۔ لہذا جن سے بھی جو بھی کہیں بھی خطا سرزد غلطیاں ہوئی ہے، انسان سے ہی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے، بے شک غلطیاں ہو سکتی ہے، کبھی جانے میں انجانے میں کہیں بھی کسی بھی وقت میں غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ اس غلطی کا تلافی کریں، آئندہ عزم کریں کہ ہم جب بھی کوئی فیصلہ لیں اس سے دو لوگوں کے بیچ میں صلح کا مسئلہ ہو، اس سے دو گھروں میں ایک بہترین رشتہ قائم ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے فیصلے سے کتنے گھر جڑ رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے فیصلے سے کتنے لوگوں پہ اثر پڑ رہا ہے۔ اگر یہاں تک آتا ہے کہ اگر دو رشتے کو جوڑنے کے لیے اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس وقت آپ کا جھوٹ بولنا جائز ہے، اتنی اہمیت دی گئی ہے، لیکن آپ ان ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ ایک بہترین انسان بنے، اپنے زندگی میں کچھ ایسا کام کر جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ یاد کرتے رہیں، کیونکہ مرنا ہر کسی کو ہے، ہر کسی کو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کا پیر قبر مبارک تک پہنچا ہو سکتا ہے آپ کا موت کا فرمان آ چکا ہو سکتا ہے کہ ہماری موتیں ہمارے دہلیز پر آ کے کھڑی ہو سکتا ہے اس کے بعد میں زندہ نہ رہوں، کیا پتا موت کسی کو بھی آ سکتی ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں، جوانی میں، بچپنے میں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو لہذا مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت میں ہر چیز کی پوچھ ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے آنے سے پہلے یہاں کی تیاری کا میں نے موقع نہیں دیا؟ بالکل دیا تھا۔ کیا آپ نے تیاری کی؟ نہیں کی۔ جب کوئی ایک اچھا انسان قبر میں اترتا ہے تو اس کو قبر کہتی ہے اہلا سہلا مرحبا، آئیے آپ کا آنا بہت ہی مبارک ہو، دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب آپ تھے۔ لیکن جب کوئی برا شخص، کوئی گنہگار اس قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تمہارا آنا نامبارک ہو، دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے بڑا تم ہی تھے۔ اور وہ قبر ان کو ایسا دابتی ہے کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہے، قبر کہتی ہے اب تو چکھے گا میرا قبر کا عذاب کا مزہ۔ تو آپ اس قبر کے عذاب سے بھی ڈریں اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے اعمال کو سدھاریں گے،
جب آپ کی نظریں آخرت پہ ہوگی تو آپ دنیاوی فیصلے صحیح اور بہترین انداز میں کریں گے. آپ جائز ناجائز کو دیکھ کر کریں گے, آپ حلال حرام کو دیکھ کر چلیں گے, آپ حق ناحق کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ یاد رکھیے قبر کا وہ خوفناک منظر آپ کو نہیں چھوڑے گا. قبر کا وہ اندھیری رات آپ کو پکار رہی ہے, ملک الموت آپ کے اوپر منڈرا رہا ہے, کرامن کاتبین آپ کے ہر بات لکھ رہے ہیں, آپ کی ہر چیز, ہر حرکات و سکنات نقل کیا جا رہا ہے. تو آپ ہر فیصلے, ہر جذبے, ہر حق ناجائز کو آپ دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ اور قدم اٹھائیں کہ آپ کا یہ قدم کس طرح جا رہا ہے, یا صراط مستقیم کی طرف جا رہا ہے یا پھر ناحق کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ کا قدم حق کی طرف ہے تو آپ بڑھائیے, مبارک ہو آپ کو. اگر آپ اپنا حق بڑھا رہے ہیں قدم تو آپ وہیں رک جائیے اور سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدم کو بڑھانے سے کیا آپ کے اوپر عذاب نہیں ہوگا؟ کیا آپ 2 گز زمین کسی کا ہڑپ لیتے ہیں, کیا اس کا حساب نہیں دینا ہوگا آپ کو؟ بالکل دینا ہے. کل وہ زمین جو آج ناحق دبائے بیٹھے ہیں آپ, کل اسی زمین کا آپ کے اندر گلے کا توق بنا کے پہنا دیا جائے گا سانپ کی شکل. وہی زمین کل آپ کے لیے عذاب بن جائے گا, وبال جان بن جائے گا. کہ آج آپ کسی کا چند روپیہ ہڑپ کر کھا لیں گے, کل قیامت میں آپ اس کے پوچھ نہیں ہوگی ضرور ہوگی. آپ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں, ان کو کمزور سمجھتے ہوئے ان کے مال دبا لیتے ہیں, ان کی زمین پراپرٹی دبا لیتے ہیں. کیا کل آپ سے پوچھ نہیں ہوگی؟ قیامت میں بالکل پوچھ ہوگی, اور اس کا بدلہ دینا پڑے گا آپ کو. اور بدلہ وہاں پہ زمین نہیں دیں گے آپ, وہاں آپ کی جو بھی نیکیاں ہوں گی ساری نیکیاں ان کو دے دیا جائے. حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے, اگر ایک بغیر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو کل قیامت میں ان کو زندہ کیا جائے گا, اور ان کو سینگ والی بکری کو, جس کو سینگ نہیں ہوگی, ان کو سینگ دیا جائے گا, اور سینگ والی کو پھر مارنے کے لیے کہا جائے گا. حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے بغیر سینگ والی بکری کا بھی بدلہ لیا جائے گا. آپ اللہ کے ہر اس خوف سے بچیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, بے شک اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے بہت سخت پکڑتا ہے. اللہ کے عذاب سے ڈریے, آپ اللہ کی پکڑ سے ڈریے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے آپ اس کو صحیح راستے پہ استعمال کیجئے. اللہ نے اگر آپ کو طاقت دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کیجئے, کیونکہ اگر آپ کے پاس زیادہ مال ہے تو قارون کے سے زیادہ تو نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو فرعون جیسی طاقت آپ کے پاس تو نہیں ہوگی. فرعون کے پاس بھی بہت زیادہ طاقت, لیکن آج ان کا کیا حشر ہوا. اس لیے اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے, صاحب اولاد ہے, تو آپ جھک کے رہے. پھلدار درخت کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھک جایا کرتا ہے. پھلدار درخت کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے نرمی اختیار کرتا ہے, دوسروں کو مٹھاس بانٹتا ہے, پھل بانٹتا ہے. تو اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ دوسروں میں خیرات اور صدقہ کیجیے, خیر اور صدقہ کرنے والا بنے. اگر آپ کے اندر ذرا بھی اکڑ آئی تو پھر اس سوکھے ہوئے جھاڑ کی طرف دیکھیے جو آندھی کے ایک جھونکے سے ٹوٹ کر زمین پہ گر پڑتا ہے. وہ زمین کا ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا کیونکہ اس کے اندر اکڑ پنا جاتی ہے. ہوا کا ذرا بھی جھونکا اگر چلتا ہے تو فوراً ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑتا ہے. اگتے ہوئے سورج کو دیکھیے, اگتا ہوا سورج کہتا ہے کہ انسان تم کس چیز پر اپنے آپ کو اتراتے ہو, مجھ سے زیادہ طاقتور ہو تم. میں دن کو اگتا ہوں, شام کو ڈوب جاتا ہوں. کیا مجھے دیکھ کے تمہیں ذرا بھی کوئی نصیحت نہیں لیتے ہو, ذرا بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتے ہو کہ ہر نعمت کا تمہارے اوپر شکر واجب ہے؟ کیا تمہارے اندر اللہ نے مال دیا اس کا شکر نہیں کرتے ہو, تم کو صاحب اولاد بنایا تو اس کا شکر نہیں کرتے ہو؟ آپ کو چاہیے ہر چیز کا شکر کرو. آپ اگر صاحب اولاد ہیں تو اس کا شکر ادا کریں. اگر اللہ نے آپ کی لاٹھی مضبوط کی ہے تو اس کو خیر کے لیے استعمال کریں.
اگر آپ اللہ کے مانتے ہو، اللہ کی مانتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ ہر وقت آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور دین اسلام کا پیروی کرنے کا جذبہ ہو، صحیح جائز ناجائز اور حلال حرام کی تمیز ہو، حق ناحق کا صحیح فیصلہ کرنے کا استطاعت ہو آپ کے اندر۔ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اوپر پوچھ ہوگی، اور واقعی میں پوچھ ہوگی۔ قیامت بہت قریب ہے، آپ اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دے کر آزما رہا ہے، پیسہ دے کر آزما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے آزماتا ہے، آپ اگر اللہ کی آزمائش میں کھرے اترتے ہیں تو پھر آپ کے لیے نعمت ہی نعمت ہے۔ اگر آپ اللہ کی آزمائش میں ناکام ہو گئے تو دونوں جہاں میں آپ کے لیے ذلت و پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو لہذا دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔